ہیر جو گہری نیند میں تھی اسے ایسے لگا جیسے کوئی بہت محبت سے اسے پکار رہا ہو۔ وہ نیند میں ہی مسکرائی تھی اور وہ ٹھٹکا تھا میرون رنگ سے سجے ہونٹوں پر پیاری سی مسکان آتے دیکھ کر۔ ہیر اس کے جھمکے کو بڑی محبت سے دیکھتے اس نے اس دفعہ ذرا اونچا پکارا تھا۔ ہیر نے جوٹ سے آنکھیں کھولی، پھر ادھر ادھر بے خیالی میں دیکھا، لیکن پھر نظر اس وجود پر ساکت ہوئی جو کمر پر ہاتھ رکھے ہیر کو چمکتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پر بڑی ہی دھیمی سی مسکان تھی، جیسے کسی اپنے بڑے پیارے رشتے کو دیکھ کر آتی ہے۔ وہ جٹ سے اٹھ کر بیٹھی، سونے کی چوڑیاں بج اٹھی تھی، ماتھا پٹی بھی ٹیڑھی میڑھی ہو چکی تھی جو اس نے جلدی سے درست کی، دوپٹہ ٹھیک کیا، لہنگے کو درست کر کے وہ دلہن کی طرح دوبارہ بیٹھ چکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اور اس کی حرکتیں دیکھ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ہیر نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ مائی گڈنس ہیر، تم یہ سب کرتی بہت پیاری لگی ہو مجھے، وہ ہنوز کھڑا مسکراہٹ سے مزین ہونٹوں سے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ہیر نے ہونٹ بھینچے، آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھی تھی۔ سلی گرل، ایسا سوچنا بھی مت کہ کبھی سردار غزاں تمہارا مذاق بنا سکتا ہے، وہ اس بار سنجیدگی سے بولتا، اس کے لہنگے کو تھوڑا پیچھے کرتا اس کے سامنے۔ ہیر سر جھکا گئی، لیکن آپ مجھ سے ناراض ہیں، وہ اس بار غمگین لہجے میں بولی۔ ہاں ناراض تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا میں پوز کر رہا تھا۔ ہیر کی مہندی کو دیکھتا وہ دلکش لہجے میں بولا۔ پوز وہ حیرت سے سر اٹھا کر پوچھی تھی۔ تاکہ تم میرے غصے کو سیریسلی اور آئندہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں مجھ سے نہ چھپاؤ۔ ہیر، میرے بہت سے دشمن ہیں اور میرے آس پاس ہیں، میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچائے یا تم کوئی ایسی بات مجھ سے چھپا جس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، اس لیے ناراض تھا، ورنہ جب تم جم میں رات کو تیار ہو کر آئی تھی سارا غصہ اسی وقت تک کہیں دور جا سویا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا تھوڑا سا اپنی ہیر کو تنگ کروں تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بہت گمبھیر لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ ہیر کی سانسیں مدھم پڑی اس کے باری لہجے پر، انگلیوں کے گرم لمس پر۔ میں تیار ہو کر نہیں آئی تھی، وہ کپڑے تو میں نے رات کو پہنے تھے، وہ سر جھکاتی ہوئی دھیمے سے لہجے میں ہفکی سموئے ہوئے بولی تھی، اور وہ اس کی بڑی سی نتھ کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جب وہ بات کرتی ہونٹ حرکت میں آتے تو وہ میرون بڑا سا موتی اس کے ہونٹوں کو دھیرے سے چھوتا تھا۔ ہیر، یہ اتار دو سب کچھ، آئی تھنک تم کمفرٹیبل نہیں ہو اس ڈریس میں، ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ ہیر نے ہلکی سے انہیں دیکھا۔ لیکن میرا دل نہیں کر رہا اسے اتارنے کو، بڑا پسند ہے برائڈل ڈریس مجھے، وہ منہ بسورے کہہ رہی تھی اور وہ مسکرایا۔ تو کیا اس ڈریس میں ہی سو گی؟ وہ حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہاں سو جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں پہنے سلور کلر کی بریسلٹ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ بریسلٹ میں بہت سے بلیک ایچ جڑے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلاتا ہوا اٹھا تھا اور کبرڈ کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ ہیر نے انہیں غور سے دیکھا۔ سنیے، آپ بھی مت چینج کریں نا، وہ جھجکتے ہوئے بولتی اسے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ اور کیوں نہ کروں؟ وہ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا دھیمی مسکان سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چینج کر لیتی ہوں، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ ہیر، چینج کا اس لیے بولا ہے تمہیں کہ یہ کافی ہیوی ہے، تم سکون سے سو نہیں پاؤ گی، اور ابھی تو تمہیں کہیں لے کر جانا بھی ہے میں نے۔ وہ شرٹ بازو پر رکھے اس سے مخاطب تھا۔ کہاں؟ وہ بامشکل چلتی ہوئی ان کے قریب آتی ہوئی پوچھی تھی۔ بس کہیں دور جہاں میں اور صرف میری ہیر ہو، وہ دو قدم اس کے قریب آتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ نگاہیں نگاہوں سے ملی تھی اور دل کی دھڑکنیں ایک ہی ساز پر دھڑکنے لگی تھی۔ سردار غزاں نے بے ساتھ اسے تھاما تھا اور بنا ہیر کے شاک والے چہرے کو دیکھے اسے سینے میں بھینچ گیا۔ ہیر، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، آئی لو یو اے لاٹ مائی لائف۔ کیسے؟ آئی ڈونٹ نو، بس تم اب مجھے ضروری ہو، میرے خون کی روانی تم سے ہے ہیر۔
اس لیے کبھی اکیلے باہر مت جانا، اگر کبھی کوئی خطرہ محسوس کرو تو فوراً مجھے یا حاتم کو بتاؤ۔ یونی میں کبھی کسی تھرڈ پرسن پر یقین مت کرنا۔ اسے خود میں پیوست کیے وہ بہت ہی بھاری لہجے میں ہیٹ سے مخاطب تھا، یا شاید اس سے کہ وہ بہت مدھم سا بول رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں وہ واضح سن سکتی تھی، اس کی جولی اس کے سینے میں چبھ رہی تھی، لیکن اسے پرواہ کب تھی؟ ہیٹ کے آگے اسے ہر چیز پیچھے لگتی تھی۔ ہیٹ کے لیے عشق اس کے خدا نے اس کے وجود میں ڈالا تھا۔ ہیٹ ساکت تھی لیکن وجود میں لرزش بھی تھی۔ کیا وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے؟ وہ جب جب انہیں دیکھتی تھی بے یقین ہو جاتی تھی کہ کہاں وہ مصری خوبصورت شہزادہ، کہاں وہ عام سی غریب لڑکی۔ لیکن جو شکر ہے اللہ بناتا ہے، ورنہ دنیا کبھی کسی غریب کا کسی امیر سے جوڑ بننے دیکھتی۔ یقیناً اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہی ہوتی ہے۔ جولی اتار لو گی؟ اسے سامنے کٹا وہ بڑے نرم لہجے میں اپنی بیوی سے پوچھا تھا۔ اس نے اس بات میں زور زور سے سر ہلایا۔ مائی گوڈنس ہیٹ، جب تم ایسے یوں سر ہلاتی ہو تو بہت کیوٹ لگتی ہو یار، وہ کہتے اس کی ماتھا پٹی سے سجی پیشانی پر بڑی نرمی سے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ ہیٹ کو ان کا عکس دھندلا سا نظر آیا تھا، شاید اس کی آنکھیں نمی پکڑنے لگی تھی۔ وہ کہاں اتنی محبت اور کیئر کے قابل تھی؟ رونا نہیں بالکل، ورنہ میں ماروں گا اب۔ وہ سنجیدگی سے اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ رو تو نہیں رہی تھی، بس آنکھوں میں شاید مچھر چلا گیا ہے تو اس لیے پانی آ گیا، میں بلا کیوں روں گی؟ وہ آنکھیں ہتھیلیوں سے صاف کرتی ہوئی معصومیت سے پوچھی تھی۔ گڈ، لیکن ہیٹ میرے روم میں مچھر نہیں آ سکتا، وہ اس بار پھر سے سنجیدگی سے بولا، اور وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ہیٹ، جاؤ چینج کر لو، واش روم میں تمہارے کپڑے لٹک رہے ہیں، ان باریک کپڑوں میں تمہیں دیکھ کر مجھے گرمی لگنے لگ گئی ہے یار، جاؤ پہلے چینج کر لو، وہ تھوڑا پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ہیٹ سر ہلاتی باری لہنگے کو بامشکل اپنے ساتھ کھینچتی واش روم کی طرف جانے لگی تھی، اور وہ بازو پر شرٹ رکھے اسے جاتے دیکھتا رہا، نگاہوں میں بے پناہ اس وجود کے لیے نرمی تھی۔ نیلی اور سفید ٹائل سے سجا واش روم بہت صاف ستھرا اور پیارا تھا۔ وہ اشتیاق سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ ہیٹ، ہریب باہر سے آواز آئی تھی، اور وہ عدلت سے قدم کپڑوں کی طرف اٹھانے لگی تھی۔ ہیٹ کا ایک دو بار پیر پھسلا لیکن وہ سنبھل گئی تھی۔ پورے 20 منٹ بعد وہ باہر آئی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، اب لگ رہا جیسے میں سکون میں ہوں، وہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی تھی۔ کہیں دور چلیں؟ وہ اس کی طرح پلٹتا ہوا پوچھا تھا۔ وہ بلیک سفید لائنوں والے تنگ ٹراؤزر پر بلیک ہی شرٹ پہنے بڑا آرام دہ لگ رہا تھا۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی کہ رات کے اس وقت وہ کہاں جا سکتے تھے بھلا؟ وہاں جہاں رات کی تاریکی ہو، تم ہو، میں ہوں، اور گہری خاموشی ہو، وہ نرم نگاہوں سے اس کا سادہ روپ دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، انہیں انکار کر سکتی تھی بھلا؟ وہ نیلی اوپن بٹن والی قمیض کے نیچے بلیک کیپری پہنے ہوئے تھی، سر پر نیلا ہی دوپٹہ تھا، وہ بالکل سادہ حلیے میں تھی، لیکن غزان کا وہ ہر روپ میں دل و جان سے باتی تھی۔ باہر ٹہلتا خادم انہیں دیکھتے ہوئے رکا تھا۔ کہاں جانا ہے سردار، میں چلوں ساتھ؟ وہ پریشانی سے بولا۔ نو، تم گھر کا خیال رکھو، میرے پاس 2 پسٹل ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، سو یو ڈونٹ وری، وہ کہتے ہی بلیک پیجارو میں بیٹھا تھا۔ ہیٹ کو وہ پہلے ہی بٹھا چکا تھا۔ خادم نے بے بسی سے سر ہلا دیا تھا، لیکن ان کی گاڑی کے محل سے نکلتے ہی وہ دوسری گاڑی میں بیٹھا اسے باہر لے آیا تھا۔ رات کے خاموش سناٹے میں گاڑی کا شور واضح تھا، لیکن وہ ایک فیصلے پر انہیں فالو کر رہا تھا، جبکہ سردار منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ ہیٹ، آنکھیں بند کرو، گاڑی روکتا ہوا وہ کہہ رہا تھا۔ ہیٹ نے ارد گرد نہیں دیکھا تھا، وہ پورے راستے سوتی جاگتی کیفیت میں رہی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوتی ہوئی پوچھی تھی۔ بس ایسے ہی، وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا تھا۔ کیا میرے لیے کوئی سرپرائز ہے؟ وہ ایکسائٹمنٹ کہیں اندر ہی چھپاتی ہوئی نارمل سا ریئیکشن دیتی ہوئی پوچھی تھی۔ نو، بس بند کرو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے نو کہنے پر ہی ہرپاسی ہوئی، لیکن پھر آنکھیں موند گئی کہ ان کا حکم وہ کہاں بلا ٹال سکتی تھی۔ دوسری گاڑی بھی ان سے بہت پیچھے رک چکی تھی۔
ہیر کی میچی آنکھیں دیکھ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترا تھا۔ اس کے سائڈ کا ڈور جیسے اس نے کھولا، ہیر نے کانی نظر سے اسے دیکھا، لیکن جیسے اس نے گورا برساتی سے آنکھیں میچ کی تھی۔ ہیر تم میری قسم اگر اب آنکھیں کھولی تو اسے باہر نکالتا، وہ سنجیدگی سے بولتا، ہیر کی جان لے گیا تھا۔ لیکن پھر وہ لرزی کہ اسے وہ گود میں بڑی احتیاط سے اٹھا چکا تھا۔ ہیر کی پلکیں واضح لرزنے لگی تھی، چہرہ تیزی سے سرخی پکڑنے لگا تھا۔ وہ اسے دیکھ دھیمے سے مسکرایا، پیچھے کوئی بڑی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اور سردار جان گیا تھا وہ کون ہے۔ وہ مختلف جگہوں سے ہوتا، اسے احتیاط سے نیچے کھڑا کرتا، کوئی دروازہ کھولنے لگا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اسے احتیاط سے چلاتا اندر لے آیا۔ سوئچ آن کرنے کی آواز آئی تھی اسے، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ ساری زندگی آنکھیں بند کر کے گزار سکتی تھی، قسم جو انہوں نے اتنی بڑی دے دی تھی۔ یہ دیدی سے آنکھیں کھولی، وہ سامنے کھڑا ہوتا، بڑی نرمی سے اپنی سہمی ہوئی بیوی سے بولا کہ اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے ذرات وہ دیکھ سکتا تھا۔ ہیر کی پلکیں لرزی، لیکن اس نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی، اب وہ آنکھوں کو پوری طرح واق کر گئی تھی۔ اس نے انہیں دیکھا، مجھے نہیں گھر کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے بولتا، ہاتھ دونوں ٹروزر میں ارچ کیا تھا۔ ہیر نے ارد گرد بے دہانی میں دیکھا، پھر گھوم پھر کر دیکھا، نظریں عام تھی، لیکن پھر وہ ٹھٹکی کہ یہ جگہ اسے جانی پہچانی لگی تھی، جیسے وہ یہاں بہت بار آ چکی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر نئے سیمنٹ اور رنگ سے سجی دیواریں دیکھی، جدید نقش و نگار کے دروازے دیکھے، اکھڑا ہوا سرخ اینٹوں والا فرش تبدیل ہو کر سفید پتھروں سے سجا ہوا تھا، ہر چیز تبدیل تھی۔ وہ بے یقینی سے قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ کیا یہ وہی کمرہ تھا جس کی دیواریں اتنی خستہ حال تھی کہ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ یہ صرف اللہ کے کرم فرمائی سے ہی قائم تھی۔ سفید پینٹ سارے کمرے میں ہو چکا تھا، سفید ہی جدید دور کا لکڑی کا دروازہ تھا، کھڑکی جو لکڑی کی دو پٹوں پر مشتمل ہوتی تھی اب وہ جالی دار کھڑکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ چارپائی کی جگہ سنگل بیڈ تھا۔ دیواروں پر ایک لڑکی کی بہت سی تصویریں سجی ہوئی تھی، کہیں وہ ہنس رہی تھی، کہیں وہ پریشان تھی، کہیں وہ سنجیدہ چہرے سے دیکھ رہی تھی تو کہیں وہ شرارت سے کسی کو دیکھ رہی تھی۔ کبرڈ بھی چینج کرا دیا گیا تھا، سارا ساز و سامان ہی نیا تھا۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی، گھٹی گھٹی رونے کی آواز پر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے کہ تمہیں یہاں میں رونے کے لیے لایا تھا؟ وہ سنجیدگی سے اس کا کندھا تھامے پوچھا تھا۔ ہیر نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا، ایسی کون سی نیکی تھی جس کا بدل وہ شخص تھا؟ اللہ کو کون سی اس کی ادا پسند آئی تھی جو اس کی قسمت میں سردار غزاں تیمور لکھا تھا، جو رتبے قد ہر چیز میں اس سے اونچا تھا۔ اس کا دل ہیرے جیسا تھا، جو وہی سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا، اس سے جڑی ہر چیز کا وہ ویسے ہی خیال رکھتا تھا جیسے اس کا رکھتا تھا۔ اب اس کے لیے اس کا گھر تک ٹھیک کروا دیا تھا، وہ کیسے نہ اس کے عشق میں ڈوبتی۔ وہ بے ساتھ اس کے قدموں میں بیٹھنے لگی تھی جب سردار غزاں تیمور نے درستگی سے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ہیر، آخری بار تمہاری اس جرات کو معاف کر ہوں، اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو سزا کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے سینے سے لگائے بہت سخت لہجہ لیے بولا تھا، اب کسی دن ایسے میں جان لے لیں گے۔ وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جان جائے ہیر کے دشمنوں کی، گھر کیسا لگا میری ہیر کو؟ وہ اب اسے سامنے کرتا، اس کے گال اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتا ہوا پوچھا تھا، آپ نے کب کیا یہ اور کیوں اتنی فضول خرچی کی؟ وہ ان کے ہاتھ تھامے محبت کی شدت لہجے میں سموئے ان کے تیکھے ناک پر نظریں جمائے پوچھی تھی، فضول خرچی؟ واہ واہ! وہ ہنستا تھا، ہیر وہ ہنستا تھا، سر پیچھے گراتا اپنی محسوس سٹائل میں۔ وہ بھی مسکرائی، چہرہ روشن ہوا انہیں اتنے دنوں بعد ایسے مسکراتے دیکھ کر۔ کوئی فضول خرچی نہیں ہیر، تمہارے لیے اس سردار کی جان بھی حاضر ہے۔ دوسرا اس گھر پر اسی دن کام شروع ہو چکا تھا جب ہم یہاں سے گئے تھے۔ تیسرا میں کبھی اپنی ہیر کے چہرے پر اپنے گھر کی خستہ حالت کو لے کر شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ بڑے ہی نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ مبہوت سی دیکھتی رہی انہیں بنا پلکے جھپکائے۔ چوتھا یہ تمہاری رونمائی کا گفٹ ہے، اس لیے تمہیں اسی وقت دیا جس وقت تمہیں تحفہ دینا مجھ پر فرض تھا۔ اس کی ناک ہلکے سے کھینچتا ہوا بتا رہا تھا،
وہ بے ساتھ ان کے ہاتھ تھامے محبت اور عشق سے چومتی سردار کو دیوانے لگی تھی۔ ان کے ہاتھ چوم کر اب وہ ان کی ہتھیلیوں پر ہونٹ رکھتی ان پر چہرہ ٹکا گئی، جبکہ وہ دنگ ہوتا ہیل کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ نمی بڑی آنکھوں سے وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی۔ سردار غزان اس کا سر محبت سے چومتا اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ ہیر بھوک لگی ہے، وہ جانتا تھا اس کی ہیر کو ضرور بھوک لگی ہوگی، جو وہ حیرت سے انہیں تکتی سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ اپنے کچن میں جاؤ، وہاں سب کچھ رکھا ہے اپنے اور میرے لیے، فٹافٹ کچھ بنا لاؤ۔ وہ تھوڑا دور ہوتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ پھر سے حیران ہوئی، کیا کچن بھی نئے اسٹائل کا ہے؟ وہ پوچھی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ لیکن نئی دلہن کام نہیں کرتی 1-2 ماہ تک، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی، اور وہ پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ ہیر نے حیرت سے ان کا کہکا سنا تھا۔ مائی گڈنس، تو کیا میری ہیر تھوڑی سی کام چور بھی ہے؟ وہ نگاہوں میں بے پناہ محبت کے جگنو لیے پوچھا تھا، جبکہ اس نے ہبکی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کام چور نہیں ہوں، میں بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ابھی بنا کر لاتی ہوں، میں بہت اچھا کھانا بناتی، وہ باہر سے گردن اکڑاتی کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے بنا کچھ کہے سر ہاں میں ہلا کر اس کی تائید کی تھی۔ بٹ ہیر، نمک کھانے میں تھوڑا کم رکھنا۔ میں جان گیا ہوں، میری ہیر کو نمک سے ذرا زیادہ ہی محبت ہے، وہ پلٹتی ہیر سے بولا تھا، جبکہ وہ ہبکی سے انہیں دیکھتی ہوئی منہ بسوڑ کر چلی گئی، پیچھے دونوں ہاتھ دوبارہ پاکٹ میں۔ عرصے وہ کھل کر ہنسا۔ اس کا پلان ہر سنڈے کو یہاں ہیر کے ساتھ آنے کا ارادہ تھا۔ وہ ہر پل سنڈے کو یہاں اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اب اس کی نظر ہیر کی مسکراتی تصویر پر تھی۔ تصویر میں اس نے پیلی قمیض پہنی ہوئی تھی، سر پر سفید لیس والا پیلا ہی دوپٹہ تھا۔ وہ شاید شہنام کو دیکھ کر شرارت سے ہنسی تھی کہ پیک جونی کی تھی، تو کیا وہ اپنی ہیر پر ہر پل نظر رکھے ہوئے تھا۔ صبح کی روشنی سارے سردار محل میں پھوٹ چکی تھی۔ کوئی لڑکی بیڈ پر سو رہی تھی، ڈھیروں کشن ارد گرد بکھیرے۔ وہ لڑکی سفید شفون کا ڈریس پہنے ہوئے تھی، سراپا کچھ باری سا تھا، بالوں کو کھولے وہ معصوم ہی دکھتی تھی۔ مائی لائف، مائی زندگی، گڈ مارننگ ڈیئر۔ کوئی کوٹ بازو پر لٹکائے دھیمے لہجے میں اس پر جھک کر بولا۔ اس نے پر سے آنکھیں کھولی کہ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ سردار پکارے اور ہیر سوتی رہ جائے، ناممکن۔ وہ جڑ سے اٹھی تھی، لمبے کمر تک آتے بال پشت اور کندھے پر بکھرے تھے، ناک میں بڑا میرون نگ والا کوکر بھی، جیسے اتنے دنوں بعد سردار کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی حیرانگی سے پوچھی تھی۔ ابھی جب آپ نے آنکھیں کھولی، کوٹ بیڈ پر رکھتا وہ دھیمے سے کہہ کر اس کی شفاف پیشانی چوم گیا۔ کافی دیر ہونٹ پیشانی پر رکھ کر اس کی خوشبو کو اس نے محسوس کیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے میری ہیر کی؟ اس کے سراپے کو دیکھتا ہوا پوچھا تھا۔ جواباً معصوم لڑکی کی آنکھیں بڑھ آئیں۔ آپ نے کتنے دن لگا دیے مصر میں؟ آپ 10 دن کہہ کر گئے تھے، پورے 15 دنوں بعد لوٹے ہیں۔ ہیر کی طبیعت کیا ٹھیک رہ سکتی تھی بھلا؟ ان کے چوڑے سینے پر سر کے ہبکی سے بول رہی تھی۔ جواباً ہو سے سردار نے اسے سینے میں نرمی سے لیا تھا۔ بس کام کا لوڈ ہو گیا تھا، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کو اتنے دن ویٹ کرواؤں؟ کیوں طبیعت خراب کی تھی؟ مام کہہ رہی تھی تم کھانے پر خاص توجہ نہیں دیتی۔ ہیر، بیڈ ہیبٹ تم جانتی ہو نا تمہیں کتنی ضرورت ہے کھانے پینے کی، پہلے ہی تم اتنی ویک ہو چکی ہو۔ سارا وقت میں تمہارے لیے پریشان رہتا ہوں، اگر تم خود کی اچھے سے دیکھ بھال کرو تو میں پریشان تو نہ ہوں نا؟ اسے سامنے کردہ وہ ہبکی سے کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، اب میں پراپر دھیان رکھوں گی خود کا، آپ اب سے پریشان نہ ہوں گے۔ ہیر آپ کو کبھی پریشان نہیں دے سکتی، ان کے ہاتھ تھامے محبت سے کہہ رہی تھی۔ سردار جواباً عزیز جان کو سینے سے لگاتا اس کا ہاتھ چوم گیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پر زور سے ناک ہوا تھا۔ ہیر ایک دم سے پیچھے ہٹی، بیڈ پر بڑی باری شال اٹھا کر اپنے ارد گرد بہت اچھے سے لپیٹ چکی تھی۔ آج اب وہ غصے سے بولا اور منہ بسوڑے، کوئی اندر آیا تھا؟ اور آپ کی کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ آپ شروع سے ہی میری پرسنالٹی سے جیلس ہیں۔ کتنا خیال رکھتا ہوں آپ کی سڑی طبیعت والی بیوی، میرا مطلب ہے خوش طبیعت والی بیوی کا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اچھا کماتا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میرے جتنا تو کوئی اس گھر میں پڑھا ہی نہیں۔ آپ کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں،
کیوں آخر منع کیا میری ماں کو شادی کی ڈیٹ فکس کرنے سے؟ کیا آپ کسی کو گھوڑی چڑھتا نہیں دے سکتے؟ میں بھی اب بدلا لوں گا، آپ کی بیوی کو چڑیل بولوں گا، سمجھے آپ؟ حد ہوگی، اب میں معصوم نہ بولوں تو کیا آپ لوگ میری شادی نہیں کریں گے؟ کہہ کر اس سڑی طبیعت والی لڑکی سے منگنی کروائی تھی، کیا شادی بھی کہہ کر کرواؤں آپ لوگوں کو؟ خود میرا سوچنا چاہیے، آخر کب تک میں شرمندگی کی ساری حدیں توڑتا پھروں گا؟ وہ بے پناہ غصے سے جو بولنا شروع ہوا تھا تو رکا نہیں تھا۔ ہیر لبوں پر ہاتھ رکھے مسکراہٹ ضبط کرنے کی تگدو میں تھے، جبکہ وہ پاکٹ میں ہاتھ گھسائے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا تمہارا یہاں ابھی بھی کوئی بکواس کرنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شہنام نے جواباً ہلکی سے پیر پٹاہا تھا۔ تم جس دن میری ہیر کو چڑیل کہنا بند کرو گے سمجھو اسی دن تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہوگی، سمجھے؟ کاپ لنگس کو سنجیدگی سے اس سے بولا۔ ہیر نے محبت سے ان کی پشت دیکھی، جبکہ شہنام کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ چڑیل، میں اس لفظ سے انجان ہوں صدراعظم، اور یہ پری کون ہے؟ وہ حیرت کا مصنوعی اظہار کرتا ہیر کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سردار نے چونک کر ہیر کے سرخ کھلکھلاتے چہرے کو دیکھا، پھر شہنام کو۔ سمجھو کل رات ہی تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی، کیونکہ آج مجھے علینا کی پیرنٹس سے ملنا ہے حاتم کے لیے۔ وہ جانتا تھا وہ کہے گا آج کیوں نہیں، اس لیے اسے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ گناہ میسنا کہیں کا، میں جانتا تھا وہ ہماری پری کی ٹرینر پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ بڑا گناہ ہے، کیا اب یہی رہ گیا تھا میری راہ میں روڑے اٹکانے والا؟ میری تو لائف ہی برباد ہو چکی ہے۔ وہ کھولتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے کھلکھلائی تھی، اور سردار نے چمکتی نظروں سے اس کے روشن چہرے کو دیکھا۔ پریگنینسی سے اس کے چہرے پر الگ سا ہی نور آیا تھا۔ 3 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری کو۔ رائنا اور تیمور اپنی جان سے زیادہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ حیام و مہرینہ اپنی لائف میں کافی سیٹ ہو چکے تھے، انہوں نے نیا گھر لے لیا تھا۔ حیام نے جاب کے ساتھ کپڑے کی دکانیں بھی کھول لی تھی، جس میں کافی ترقی ہو رہی تھی اسے۔ ہیر 3-4 دن ان دونوں کے ساتھ رہ کر آئی تھی۔ وہ ان دونوں کی لڑائی بہت انجوائے کرتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے تھے اور بچوں کی طرح لڑتے بھی تھے۔ ہیر نے چونک کر اس دلربا سے شخص کو دیکھا۔ پاکٹ سے ہزاروں کی گڈی نکال کر وہ ہیر کے سر سے وارتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بس ایسے ہی کھلکھلاتی رہا کر، تمہارا مسکرانا میری ساری تھکن دور کر دیتا ہے، میرے خون کی روانی تیز کر دیتا ہے، اس لیے مسکراتی رہا کرو اپنے سردار کے لیے۔ وہ دھیمے سے چمکتے چہرے والی لڑکی سے مخاطب تھا۔ ہیر نے ہونٹ اندر کو کھینچے اور شرارت سے ان کے گال کھینچے جیسے وہ اس کا ناک کھینچتے تھے۔ پھر آپ کو اپنی ہیر مسکراتی ہی نظر آئے گی، وعدہ ہے یہ؟ ہیر غضاں کاپ سے وہ ان کے بازو پر ہاتھ رکھے بہت شدت بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور سردار غضاں نے خوشنما مسکان ہونٹوں پر سجاتے اسے خود میں لیا تھا۔ تیز رفتار سے بھاگتی گاڑی ہسپتال کی پارکنگ میں رکی تھی۔ کوئی گاڑی سے اجلس سے نکلتا ہسپتال کی راہداری میں بھاگ رہا تھا۔ پیچھے 7-8 گارڈ بھی تھے۔ گارڈ سے آگے حاتم تھا، جو سردار کی طرح ہی پریشان تھا۔ سامنے ہی گھر کے بہت سے افراد کھڑے تھے، جن میں تیمور خانم، سحیر خانم، رائنا، حیام، مہرینہ اور نوشین تھی۔ شہنام بھی وہی تھا، جو ضروری دوائیاں لینے ہسپتال کی فارمیسی میں گیا ہوا تھا۔ کیسی ہے میری ہی؟ یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ وہ شیشے کا بنا ڈور کھولنے کی کوشش کرتا باپ سے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ریلیکس رغزان، وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہہ رہے تھے، جبکہ اس نے غصے سے شیشے کے ڈور پر لات ماری ہی تھی جب لیڈی ڈاکٹر اور ایک میل ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ کیسی ہے ڈاکٹر میری بیوی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اگر نہ ٹھیک ہوئی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں، وہ غصے سے بولا تھا۔ ریلیکس سردار صاحب، وہ ٹھیک ہے، بہت پیچیدگی کی وجہ سے ہمیں ان کا میجر آپریشن کرنا پڑا تھا، ابھی ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے، 1-2 گھنٹے میں وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ اور تھوڑی مبارکباد دینا میں بھول گیا سردار صاحب، آپ کے ہاں ماشاءاللہ صحت مند بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کانگریچولیشن سردار صاحب، ڈاکٹر احترام سے کہتے آگے بڑھ کے، جبکہ پیچھے کھڑی نرس کے ہاتھ میں اس کی نظر بے ساتھ پڑی تھی۔ رائنا بھاگ کر نرس کے پاس آئی تھی، بسم اللہ کہہ کر بچے کو پکڑا تھا، جو ٹاول میں لپٹا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ حیام کی آنکھیں نم تھیں۔ اللہ کا شکر کر کے وہ بے سہادہ ساغت کھڑے سردار کے گلے لگا تھا۔
مبارک ہو ہم سب کو۔ سردار پر ان سے الگ ہوتا ہوا خوشی سے لبریز لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ مہرینہ اور روشین باری باری بچے کو پکڑ رہی تھی۔ اغزان بیٹے کو پکڑو گے نہیں؟ رائنا نے اس کے بیٹے کو اس کے سامنے کرتے ہوئے چمکتی نظروں سے بیٹے سے پوچھا تھا۔ اس کی نظریں بچے پر پڑی، پھر وہ مسکرایا۔ مام کیسے پکڑوں، چھوٹا ہے یہ بہت۔ دوسرا ہیل پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوگی، میں ٹینس ہوں بہت۔ مام وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ وہ پریشانی سے پوچھا تھا، اور رائنا مسکرائی۔ بچہ اب تیمور خانم کے ہاتھوں میں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گی غزان، بس 2-3 گھنٹے صبر کر لو، پھر اس سے پوچھ لینا۔ اب ریلیکس ہو، تمہارے ڈیڈ نے تمہارے آنے سے پہلے ہیر کا صدقہ دے دیا، اللہ نے فضل کر دیا بچے، بس اللہ کا شکر کرو۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ سنجیدگی سے شیشے کے پاس لیٹے وجود پر نظریں جمائے ہوئے سہلا گیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی جبکہ اس کا ہاتھ تھامے پریشان تھا۔ ہیر، میں نے سوچ لیا ہمیں ایک بچہ کافی ہوگا، اب میں تمہیں اس اذیت ناک لمحے سے دوبارہ کبھی گزرنے نہیں دے سکتا۔ وہ پرسوں والی ڈریسنگ میں ہی تھا، بال جو ہمیشہ جلد سے ترتیب میں پڑے رہتے تھے وہ پرسوں سے ماتھے پر بے ترتیب پڑے ہوئے تھے۔ ہیر کو انہیں بکھری حالت میں دیکھ کر تکلیف ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں نا؟ اب وہ محبت سے ان کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ غزہ نے وہی ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ آپ کو اپنا بیٹا کیسا لگا؟ وہ گود میں پڑے صحت مند بچے کو دیکھ کر پوچھی تھی۔ وہ سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر شفقت سے مسکرایا، بالکل اپنی ہیر جیسا۔ مہنوز ہیر کے زرد چہرے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ جباباً محبکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پتہ ہے کیا مہدیہ، مہرینہ وغیرہ کہہ رہی تھی، یہ بالکل آپ کی کاپی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے چاہے بیٹی دے یا بیٹا، تیری رضا۔ لیکن وہ بالکل اپنے بابا کی طرح ہو۔ اللہ نے میری سن لی، دیکھیے یہ بالکل ہو بہو آپ جیسا ہے۔ وہ سوئے ہوئے بیٹے کی پیشانی چومتی مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اس کا آئی پی روم سارا سفید سرخ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے بیٹے کو چوما جہاں ہیر نے چوما تھا، لیکن میرے اللہ نے نہیں سنی۔ میں نے بھی بہت دعا کی تھی میری اولاد بالکل ہیر کی طرح کی ہو، معصوم، تھوڑی شرارتی سی، ویسے ہی نین نقش۔ وہ بھی دھیمے سے کہہ رہا تھا جبکہ وہ بیٹے کو سینے سے لگاتی کھل کر مسکرائی تھی، جبکہ سردار غزہ نے اس کا سر چوما تھا، پھر بیٹے کو دیکھا جو اب آنکھیں کھولے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ غزہ نے مسکرا کر اپنی جنت کو دیکھا، جبکہ ہیر نے انہیں دھیمی مسکان سے تکا تھا۔